نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایک کامل اور مکمل مذہب عطا کیا ہے، جس میں انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی رکھی ہیں، یعنی عبادات کا مکلف بنانے کے ساتھ ساتھ عبادات کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اسی طرح سے معاملات، خرید و فروخت، لین دین ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو بھی مذہب میں ایک خاص اہمیت دی ہے، اور قرآن پاک میں عبادات سے زیادہ معاملات کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطری ضرورت ہے معاشرت، نکاح یا شادی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کا عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام، یہ ساری چیزیں معاشرت میں بیان کی گئی ہیں، اور انتہائی تفصیل کے ساتھ ان کے احکام مذہب میں ملتے ہیں۔ الغرض، اسلام کی بنیاد ان تمام احکام پر رکھی ہے جو انسان کی ضروریات میں شامل ہے، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے مفصل احکام بھی بیان کیے ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ ہماری رہبری بھی کی گئی ہے۔ اب جب مکمل تفصیلات آئی تو ان پر عمل کیسے کیا جائے، تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامل و مکمل دین پر عمل کرنے کے لیے جو کوئی طاقت مقابل میں روکنے کے لیے آئی، اس طاقت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توڑنے کی کوشش کی۔ مدنی زندگی کا پورا دور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ہی گزرا ہے کہ جب کبھی بھی کسی نے مذہب اسلام پر عمل کرنے والوں کو عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منبر رسول پر بیٹھ کر اس کی صحیح صورتحال اپنے ماننے والوں کو بتائی، اس کا طریقہ بتایا، اور اس طاقت سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتایا۔
اسی بات کو آج کی دنیا سیاست سے تعبیر کرتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے قائد و رہبر ہیں، لیکن وہ صرف عبادات تک کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت، آپ کی رہبری اور رہنمائی صرف معاشرت تک کے لیے نہیں ہے، صرف معاملات تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی قیادت و سیادت، آپ کی رہبری مکمل دین کے لیے ہے۔ اور سب سے ایک بہت بڑا حصہ آپ کی زندگی کا اس بات پر مشتمل ہے کہ احکام اسلام پر عمل کرنے میں جو کوئی رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کو کیسے حل کیا جائے، اس کو کیسے ہٹایا جائے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا باب ہے۔ اس لیے یہ بات صاف لفظوں میں اب سمجھیں کہ منبر رسول سے، مسجد کے منبر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے دین کو بیان کرنا چاہیے موقع بہ موقع۔ لہذا ہم آج کے ماحول کو لے کر مذہب اسلام اپنے وطن کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والے لوگوں کو الگ کرنے اور صحیح لوگوں کو آگے لانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کو ہم ووٹ اور چناؤ کہتے ہیں۔ ووٹ اور چناؤ کہتے ہیں۔ یہ ووٹ اور چناؤ خالی ایک دنیاوی کھیل یا دنیاوی ہار جیت نہیں ہے۔ یہ ایک دنیاوی کھیل یا محض دنیا، ایک دنیا کی صرف ہار جیت نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کی مکمل شرعی حیثیت اور اس کا مکمل شرعی مقام قرآن و احادیث میں غور و فکر کر کے امت کے سامنے تحریر و تقریر کی شکل میں رکھا ہے۔ لہذا جب کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ آئے، ان میں یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو ہمیں اس تمام رہبری اور اس پوری تعلیم کا مطالعہ کر کے اپنے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے اور اس کو طے کرنا چاہیے۔ موضوع انتہائی حساس اور اہم ہے، جس پر ایک انتہائی تفصیلی بات ہونی چاہیے، لیکن میں وقت کے پیش نظر بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا کل چناؤ ہونے والا ہے، جو ووٹ ہم کل کریں گے، یہ ایک محض دنیا نہیں ہے، ایک دنیا کی ہار جیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو امیدوار میدان میں آتا ہے، سامنے اترتا ہے، خود کھڑا ہوتا ہے یا اس کو کوئی کھڑا کرتا ہے، اور وہ ہم سے ووٹ مانگتا ہے، اب ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ ووٹ دینا اسلام میں اس کی ایک حیثیت گواہی دینے کی ہے، شہادت دینے کی ہے
یعنی وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ میں جس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میں اس منصب کے اہل ہوں، میں اس کے قابل ہوں، مجھے یہ منصب دیا جائے۔ اور گواہی دینے والا ووٹ دینے والا گویا کہ ووٹ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ اس ذمہ داری کا اہل ہے، یہ ملک کا وفادار نکلے گا، یہ علاقے کا وفادار نکلے گا۔ اور جمہوری نظام میں جو یہ ضمانت ہے کہ کسی کے خون سے، کسی کے مذہب سے، کسی کی عزت سے کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے گا اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جمہوری نظام میں جو بھی ووٹ حاصل کر کے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا وہ کسی کی ذات پات کو دیکھے بغیر، کسی کے مذہب و ملت کو دیکھے بغیر اس کے خون کی حفاظت کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کے مذہب کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس میں ضمانت دی جاتی ہے جمہوری نظام میں۔ اب ہم ووٹ دینے والے گویا کہ ہم اس کو یہ ووٹ دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بغیر کسی مذہب کی تمیز رکھے ہوئے محض انسانیت کی بنیاد پر اور ایک ملک کا باشندہ اور واسی ہونے کے نام پر یہ ہمارے خون کی بھی حفاظت کا ضامن بنے گا اور یہ ہمارے تمام مسائل کو صحیح حل کرے گا۔ یہ اب گویا کہ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری حیثیت شفاعت، سفارش کرنے کی ہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ اٹک جائے تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے کہنے سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تم ذرا فلاں کو کہہ دو کہ بھئی یہ آ رہے ہیں، ان کا کام کر دینا۔ اس کو سفارش کہتے ہیں۔ تو ایسے ہم اس امیدوار کے متعلق یہ سفارش کر رہے ہیں حکومت چننے والوں کے سامنے کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس ذمہ داری، آپ اس کے حوالے کر دیں اس ذمہ داری کو، یہ اس کا اہل ہے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حیثیت اور بیان کی جاتی ہے، ہم اس امیدوار کو اپنا وکیل چن رہے ہیں۔ ودھان سبھا میں بیٹھ کر، لوک سبھا میں بیٹھ کر وہ ہماری وکالت کرے گا، جو کوئی مسئلہ وہاں سامنے آئے گا تو وہ ہماری طرف سے وکالت کرے گا کہ یہ مسئلہ اس طرح سے کیا جائے۔ اب وہاں بیٹھ کر جن مسائل سے بحث کی جاتی ہے وہ کسی ذاتی حق سے نہیں کی جاتی، بلکہ پوری انسانیت کے حقوق جو مشترک ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے مشترک حقوق میں اس کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ تو اب گواہی میں ہم نے گواہی دی ہے تو قرآن پاک گواہی کے متعلق 3 باتیں کہتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے بھائی کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ حدیث پاک میں جھوٹی گواہی کو شرک قرار دیا ہے، اکبر کبائر، بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا ہے۔ تیسری چیز گواہی کے متعلق یہ بھی ملتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، سچی گواہی جب تمہارے پاس ہو تو تم اس کو چھپاؤ مت۔ سچی گواہی دینے کی بات آئے تو اس کو چھپاؤ مت۔ اگر تم نے سچی گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو سچی گواہی کو چھپانے والے کا دل گناہگار ہوتا ہے۔ یہ گواہی سے متعلق مختصراً 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
سچی گواہی دو، چاہے وہ اپنے سگے بھائی کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جھوٹی گواہی دینے سے بچو اور سچی گواہی کو چھپاؤ مت، اگر چھپاؤ گے تو گناہگار ہوگے۔ لہذا ان تینوں آیتوں کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھیں کہ اس امیدوار کے متعلق ہم جو گواہی دے رہے ہیں تو ہماری یہ گواہی سچی ہے، یعنی ہم یہ طے کریں کہ واقعتاً یہ بندہ ملک کا وفادار ہوگا، علاقے کے تمام لوگوں کا وفادار ثابت ہوگا اور تمام لوگوں کے ساتھ بغیر کسی مذہب اور ملت اور قوم کا فرق کیے تمام کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں، لہذا ایسے بندے کو ہم گواہی کے متعلق گواہی دے جس کے متعلق یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں تو وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ تیسری بات یہ ہمیں پریشان کرتی ہے کہ چناؤ یا ووٹ یہ تو ایک دنیاوی ہار جیت ہے، ایک دنیاوی کھیل ہے، اب کیا کریں، اس سے تو بچنا ہی بہتر ہے۔ یا کچھ لوگ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمیں تو یہ بھی قابل اعتماد نظر نہیں آتا، یہ بھی قابل اعتماد نظر نہیں آتا، کس کو دیں؟ 2 امیدوار ہیں، 4 امیدوار ہیں، 10 امیدوار ہیں، سارے ہی ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ اس جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا وفادار ہو، قوم و ملت کی تمیز کیے بغیر، بھید بھاؤ کیے بغیر وہ سب کے حقوق کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہو، ایسا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ 5 امیدوار ہیں، 10 ہیں، کوئی اس طریقے کا امیدوار نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس سے بہتر تو ہے کہ ہم گواہی دے ہی نہیں جی، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ شریعت میں ہماری یہ بھی رہبری موجود ہے۔ کیوں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دیکھا کہ یہ بھی ظالم یہ بھی ظالم، تو اس جگہ ہم کم ظلم اور کم شر اور برائی کو ترجیح دیں۔ یعنی 2 آدمی کھڑے ہیں اور دونوں ہی ظالم ہیں، اور ہمیں چننا ایک کو ضرور ہے، تو اس جگہ ہم اس آدمی کو چنیں، اس آدمی کا ہم انتخاب کریں جو ان دونوں میں سے کم برا ہے، زیادہ برے کو چھوڑ کر کم برے کو ہم اختیار کریں۔ یہ شریعت ہماری رہبری کرتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں تقلیل شر اور تقلیل ظلم۔ تقلیل شر اور تقلیل ظلم کو ملحوظ رکھ کر کے جو آدمی کم ظلم کرنے والا اور کم برائی کرنے والا ہو اس کا انتخاب کرے، اور یہ اس صورت میں کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر کہ ساری غلط ہیں لہذا ہم گھر بیٹھ جائیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بات ہوئی گواہی کی۔ دوسری میں نے حیثیت بیان کی تھی شفاعت کی، کہ ہم سفارش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سفارش کے متعلق 5ویں پارے میں موجود آیت من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اور جس کے حق میں آپ نے اچھی سفارش کی ہے، اب وہ جس کے حق میں آپ نے سفارش کی ہے وہ آپ کی سفارش کی بنیاد پر جتنے اچھے فیصلے لے گا اور جتنے اچھے کام کرے گا ان کاموں کا اجر اور ثواب اس کام کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن ہم نے سفارش کی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں بھی اس کے اچھے کاموں کا اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے غلط سفارش کی ہے، ہم نے غلط آدمی کی سفارش کی ہے،
اب وہ غلط آدمی جتنے برے فیصلے لے گا، جتنے برے کام کرے گا، تو پہلا تو غلط سفارش کرنے کا گناہ وہ ہمیں ملے گا، دوسرا وہ جتنے کام برے کرے گا اور جتنے غلط فیصلے لے گا اس میں چونکہ ہماری سفارش کا دخل ہوا ہے، اس لیے اس کے ان غلط کاموں کا جو کچھ گناہ اس کو ملے گا وہ اس کو ملنا ہے، لیکن ہمیں بھی ملے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت یہ کہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سفارش کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز وکالت کی، کہ ہم نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ اب اگر وہ وکیل بن کر کے جو کچھ معاملہ اس کے سامنے آتا ہے اگر صحیح ترجمانی کر رہا ہے، صحیح وکالت کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ اور اگر وہ غلط وکالت کر رہا ہے، غلط ترجمانی کر رہا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ جتنے لوگوں پر اپنے غلط وکالت کے نتیجے میں ظلم کر رہا ہے، ان اور جن لوگوں کے حقوق مشترکہ پامال ہو رہے ہیں، مٹائے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے، چھینے جائیں گے، ان تمام کے گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر مختصراً میں خلاصے کے طور پر آخر میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں نے شروع میں 2 لفظ کہے تھے کہ مذہب اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی، مدنی دور ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو جو طاقتیں، جو لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مذہب اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کے در پہ آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے پورا مدنی دور اسی میں گزارا کہ ان کو ہٹایا ہے۔ ان کو ہٹانے کی اس وقت میں جو تدبیر تھی اس تدبیر کو اپنایا ہے۔ آج ہمارے پاس مذہب اسلام میں قوم کے خون سے کھیل کرنے میں جو کوئی حائل ہوتا ہے، جو کوئی رکاوٹ بنتا ہے، جو کوئی غلط فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام کو ہٹانے میں ہمارے پاس طاقت اور اس وقت ہمارے لیے صحیح حربہ اور صحیح طریقہ ایک ووٹ کا ہے۔ لہذا ہم اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اس ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے ذاتی اور پرسنل مفاد اور مطلب کو سامنے رکھ کر کوئی غلط فیصلہ نہ لیں، بلکہ ملک کو ملحوظ رکھ کر، ملک کی وفاداری کو ملحوظ رکھ کر، مذہب کی وفاداری کو ملحوظ رکھ کر، انسانیت نوازی اور انسانیت دوستی کو ملحوظ رکھ کر ہم صحیح فیصلہ کریں۔ اپنے ذاتی مفاد کہ میں کل کو اس کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے میری سفارش نہیں کی، وہاں مجھ سے رشوت لے لی، یا اس نے ایسا کر دیا، مجھے منانے نہیں آیا، یا فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، مجھے پیسے نہیں ملے، وہ نہیں ہوئے، یہ ذاتی مفاد ہیں، یہ ذاتی مفاد ہیں۔ اس وقت کے حالات کے مطابق سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 2 پر انسانیت نوازی اور انسانیت دوستی کو ملحوظ رکھنا ہے، اور اپنے مذہب کی حفاظت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح آدمی کو ووٹ دینا ہے، اور ضرور دینا ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی۔ یہ ہمارا مذہبی اور شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت صحیح فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہماری یہ مذہبی اور شرعی ذمہ داری ہے اس کو اپنی چستی اور صحیح قوت فیصلہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔